والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المهديين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الحنين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين محمد گلستو علی روئے گل بود فاطمہ اندر روم بوئے گل جو اترش پر آمد حسین و حسن ازان شد معطر زمین و زمن بو بکر ہم چکابا عمر تر طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر است مسلم ہے زمانے میں فقاہت ابو حنیفہ کی مسلم ہے زمانے میں فقاہت ابو حنیفہ کی فقیہان جہاں کرتے ہیں عزت ابو حنیفہ کی مسلم ہے زمانے میں فقاہت ابو حنیفہ کی فقیہان جہاں کرتے ہیں عزت ابو حنیفہ کو کم کرتے فقیہان جہاں کرتے ہیں عزت ابو حنیفہ کی توجہ کرنا یوں تو زمانے میں فقیہ و مجتہد رکھتے تھے خوب فراست مگر یوں تو زمانے میں فقیہ و مجتہد رکھتے تھے خوب فراست مگر بے مثال تھی زمانے میں فہم و فراست ابو حنیفہ کی مگر بے مثال تھی فہم و فراست ابو حنیفہ کی اگر کوئی الجھی ہوئی گتھی سلجھتی نہیں تھی اگر کوئی الجھی ہوئی گتھی سلجھتی نہیں تھی تو پھر ہوتی تھی ضرورت محسوس ابو حنیفہ پھر ہوتی تھی محسوس ضرورت ابو حنیفہ کی توجہ کیجئے گا اور مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آپ چٹکی میں حل کرتے تھے مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آپ چٹکی میں حل کرتے تھے بیان سے باہر ہے ذہانت ابو حنیفہ کی بیان سے باہر ہے ذہانت ابو حنیفہ کی اور باز آ جا اے شریر عداوت ابو حنیفہ سے باز آ جا اے شریر عداوت ابو حنیفہ سے دوزخ میں لے جائے گی عداوت ابو حنیفہ کی اور توجہ رکھنا تمام نسبت والے تشریف فرما ہے حضرت صاحب تشریف فرما ہے ایمان کی بیٹری روحانیت کی بیٹری چارج ہو رہی ہے اور ہم محترم المقام جناب صوفی اشفاق صاحب زوف کہتے ہیں بڑھاپے کو کس کو کہتے ہیں بڑھاپے کو اور ہم یہ کہتے ہیں اے زوف ہمیں در مرشد پہ گرا دے اے زوف ہمیں در مرشد پہ گرا دے پھر کہو اٹھو تو کہے اٹھا نہیں جاتا سبحان اللہ اور ہمارے مرشد کون سے ہے توجہ کیجئے گا اللہ کو پیارے ہیں شادپور شریف والے سبحان اللہ اللہ کو پیارے ہیں شادپور شریف والے دکھیوں کے سہارے ہیں شادپور شریف والے اللہ کو پیارے ہیں شادپور شریف والے دکھیوں کے سہارے ہیں شادپور شریف والے اور جس آنکھ نے دیکھا ہے اللہ کو بے پردہ اس آنکھ کے تارے ہیں شادپور شریف والے دربار عالیہ شادپور شریف دربار عالیہ شادپور شریف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے جس آنکھ نے دیکھا ہے اللہ کو بے پردہ اس آنکھ کے تارے ہیں شادپور شریف والے توجہ کیجئے گا جتنے حضرات تشریف فرما ہے بالخصوص جنہیں مرشد ہاتھ میں چھاتے دیتا ہے اے ویکھو نا بلب چلتا پہ ہے رابو سال شریف والے ہو اے بلب چل رہے ہیں ایوی نہیں چلتا ٹھنڈی تار بھی لگ دیئے گرم تار بھی لگ دیئے منفی تار بھی لگ دیئے مثبت تار بھی لگ دیئے اسی گناہگار ٹھنڈی تار مرشد کامل ہے گرم تار جدو ٹھنڈی پہ گرم تار رل دیئے دل دا بلب بھی جل پہندا ہے روح دی بیٹری بھی چارج اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے توجہ کیجئے گا اور ہم شامل ہیں ان کے فقیروں میں الحمدللہ ہم
ہم شامل ہیں ان کے فقیروں میں الحمدللہ لجپال ہمارے ہیں شادپور شریف والے سبحان اللہ لجپال ہمارے ہیں شادپور شریف والے اور توجہ کیجئے گا ایک حسن ہے ان کی صورت میں ایک حسن ہے ان کی صورت میں ایک نور ہے ان کی سیرت میں اللہ ایک حسن ہے ان کی صورت میں ایک نور ہے ان کی سیرت میں ایک نور ہے ان کی سیرت میں کیوں مندے ہیں آسی قدرت نے سوارے ہیں شادپور شریف والے سبحان اللہ اللہ دی حمد و ثنا درود نبی مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار و دہا دے چہرے والے زلف واللیل والے مازاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے تاہا دے تاج والے یاسین دے سہرے والے لامرکا دی چال والے ید اللہ دے ہتھاں والے حسنین کریمین طیبین قمرین منیرین زاہدین عابدین شاہدین شاکرین دے نانا صدیق اکبر دی جان عمر دی پہچان عثمان پاک دے دل دا وجدان صحابہ دے دلان دی دھڑکن سبحان اللہ بلال پاک دے کلیجے دی تھنڈ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ اقدس و انور وچ درود و سلام دا ہدیہ تحفہ پیش کرنے تو بعد دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب دی حاضری قبول فرمائے میں مشکورہ محترم المقام جناب صوفی اشفاق صاحب دا جنہ دے توسل نال حضور قبلہ خواجہ خواجگاہ حضور صوفی قبلہ محمد اصغر اسلمی مجددی نقشبندی سبحان اللہ دامت برکاتکم العالیہ اللہ انہاں دی عمر طویل فرمائے ساڑھے شیران تے سایہ تا دیر قیم و دیم فرمائے ایویں نظران نال جام پیندے رہیے تے شادپور شریف تے مدینے جاندے رہیے سبحان اللہ توجہ کرنا سرکار دے دیوانو حضور لے تحیت و ثنا دے پروانو جیڑا پمفلٹ چھپے ہے جیڑا یوٹیوب تے آیا ہے جیڑا ٹویٹر تے آیا ہے جیڑا اللہ اکبر سٹیٹس تے لایا ہے او دے اوتے کی لکھے ہوئے ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کون امام اعظم ابو حنیفہ ہے آج 2 شعبان تے آج 1294واں عرس بغداد عراق دی سرزمین تے میرے امام اعظم دا ہو رہے ہیں سبحان اللہ 1294واں عرس ہو رہے ہیں 150 ہجری نو آپ دا وصال ہے 80 ہجری نو آپ دی ولادت 70 سال آپ دی عمر توجہ اونچی آواز میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر انہاں نو آکھدے نہیں امام اعظم نہ ہی سمجھ لو تے بڑی گل امام اعظم کیوں کہتے ہیں توجہ کرنا کتنے امام نے فقہ دے 4 امام نے بولو کتنے نے امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی انہاں نو امام اعظم نہیں کہندے انہاں نو کیوں امام اعظم کہندے اس واسطے کہندے نے کہ انہاں نے پڑھے ہے تبع تابعین کولوں انہاں نے پڑھے ہے صحابہ کولوں سبحان اللہ ان سے پڑھا ہے صحابہ سے پڑھا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں 24 صحابہ کی زیارت کی ہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مد محمد کا دیدار کیا اس پہ بھی دوزخ کی آگ حرام ہے جنہیں بینے تکڑ والے نو تکیا ہو دے بھی جہنم دی آگ حرام ہے سبحان اللہ اسی لیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تابعی ہیں بولو کیا ہے تابعی ہے اس لحاظ سے امام اعظم ہے اس لحاظ سے کیا ہے ان تینوں میں سے چوتھے امام اعظم ہے اور توجہ کیجئے گا امام مالک بھی عربی ہے امام احمد بن حنبل بھی عربی ہیں امام شافعی بھی عربی ہیں اور شیبانی قبیلے سے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ فارسی النسل ہیں اور میرے آقا تو جہاں والی کون و مکان ہے ساڑھے شجر شریف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام آندہ ہے سونے نے حضرت سلمان فارسی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر علم آسمانہ تے بھی چلا گیا اگر علم سریا تے بھی چلا گیا اگر علم ستاریاں تے بھی چلا گیا اگر علم آسمان تے بھی چلا گیا اگر علم زمین تو بھی اٹھ کے آسمان وال چلا گیا فرمایا ایک مرد پیدا ہوئے گا ایک جنا پیدا ہوئے گا ایک جوان پیدا ہوئے گا ایک ہستی پیدا ہوئے گی جڑی آسمانہ تو علم تو زمین تے لے آئے گی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وآخرین منہم لم یلحقوا بہم صبح سورہ جمعہ دی آیت عرض کی تھی سونیا ایدے تو مراد کون ہے فرمایا آخری وقت آئے گا قیامت نیڑے دا وقت ہوئے گا فرمایا ایک جنا ہوئے گا جڑا میری امت جو مرد پیدا ہوئے گا فرمایا وہ جڑا قوم ہوئے گی سلمان فارسی دے خاندان دا ہوئے گا وہ فارس دا ہوئے گا وہ دا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اگے آپ نو کی کہندے ہیں ابو حنیفہ کی کہندے ہیں آپ نو ابو حنیفہ حالانکہ حنیفہ مؤنث دا صیغہ ہے اچھی کہو نا یار سبحان اللہ کہ دا صیغہ ہے مؤنث دا صیغہ ہے آپ دے بیٹے دا نام تے حماد ہے
آپ کے استاد کا نام بھی شیخ حماد ہے لیکن آپ نو تو ابو حماد ہونا چاہیے سی لیکن آپ نو ابو حنیفہ کیوں کیا جاندہ ہے؟ حنیف تو ہے، حنیفہ مؤنث، حنیف مذکر، تو آپ نو ابو حنیفہ کیوں کہندے نے؟ حضور قبلہ تو اڑے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا اسی امام اعظم ابو حنیفہ تو پہلے بھی حنفی سان. توجہ 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 توجہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو پہلے بھی حنفی سا. او دی آیت قرآن وچ دلیل ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. اللہ فرماندا ہے میرا ابراہیم نہ یہودی سی نہ نصرانی سی نہ مشرک سی، او حنفی مسلمان. سبحان اللہ. دین حنیف کون سا ہے؟ ہم سب دین حنیف پہ ہیں. دین حنیف کو لانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، دین حنیف کو پھیلانے والے صحابہ اور اہل بیت ہیں، اور اس کو لکھ کر محفوظ کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. سبحان اللہ. محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. حنیف دین حنیف دا پرچار کرن والا. دوسرا معنی عراق دی زبان وچ حنیفہ کہندے نے دوات نو، انک پوٹ نو کی کہندے نے؟ حنیفہ کہندے نے عراق والے. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ جدو بول دے سن نا آپ دے شاگرد نال نال ہوندے سن. آپ بول دے سن شاگرد دے ہتھاں وچ کلمہ بھی ہوندی سی تے دواتاں بھی ہوندی سی. او دے وچ سیاہی ڈبو ڈبو کے میرا امام اعظم ابو حنیفہ بولدا ہوندا سی تے او لکھدے رہندے سی. اس واسطے کہندے نے اے جڑا عراق والے کہندے سن اے جڑا نا چوکھیاں دواتاں والا یعنی ابو حنیفہ ہے، ایں شاگرداں کول دواتاں بہت نے. بولدا رہندا ہے شاگرد لکھدے رہندے نے، بولتا رہندے شاگرد لکھدے رہندے نے. توجہ کرنا سرکار دے دیوانو، حضور علیہ تحیت و ثنا دے پروانو. امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں وچ تین وچ فرق کیے. امام شافعی نے فقہ لکھی ہے تے کلیاں بہ کے، کوئی شاگرد کوئی نہیں سی. امام مالک نے فقہ لکھی ہے تے کلیاں بہ کے، کوئی شاگرد کوئی نہیں سی. امام احمد بن حنبل نے فقہ لکھی ہے تے کلیاں بہ کے. صوفی اشفاق صاحب جدو امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ نہیں لکھی پہلے فقہا دی جماعت تیار کی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہا کی جماعت تیار کی ہے، پھر میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ لکھی ہے. کیوں؟ فرمایا جدو میں بولاں گا میرے شاگرد ایسے ہونے چاہیے جڑے میں نے ٹوکن والے بھی ہون، میں نے دسن والے بھی ہون. اتنا میں اپنے شاگرداں نوں پڑھا دیواں تے اے جڑی مائنڈ ہے نا ایدا لیول اتنا اوپر ہو جاوے کہ جدو میں بولاں تے شاگرداں نوں پتہ ہوے استاد بولدا کی پیا ہے اسی لکھنے کی پئے. سبحان اللہ. بس آخری گزارشات والا آ رہے ہیں، توجہ میرے پاس رکھنی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ 55 حج کیتے. انہیں حج کیتے 55 حج کیتے امام پاک نے. جدو 55واں حج کیتا نا اسی کیوں مقلداں، اسی کیوں مقلداں؟ حضرت صاحب توجہ کرنا، فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی بالیقین سنت نبوی کی تعبیر ہے. فقہ حنفی بالیقین سنت نبوی کی تعبیر ہے. امام بخاری ہو یا مسلم یا ماجہ یا نسائی سب ہیں مقلد، سب ہیں مقلد، اور بالیقین سب ہیں تقلید کے روپ، اور بالامر بالاتفاق یہ سب مقلد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے توجہ کرنا، داتا حجویری بھی حنفی، خواجہ اجمیری بھی حنفی، سبحان اللہ. داتا حجویری بھی حنفی، خواجہ اجمیری بھی حنفی. چاروں طرف حنفیوں کی گونج ہے، اس لیے ملک پاکستان حنفیوں کی جاگیر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. شان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، دربار عالیہ شادپور شریف، دربار عالیہ گلشن اسلامیہ شریف. اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. بس دو باتاں چھوٹی جی عرض کر کے اجازت چاہوں گا. آپ کا نام ہے نعمان،
What is the meaning of نعمان؟ نعمان کسے کہتے ہیں؟ نعمان کا ایک معنی امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے، فرمایا نعمان نعمت سے ہے۔ نعمان کس سے ہے؟ نعمت سے ہے۔ اللہ دی نعمت نہیں تھے اور کی۔ اور قرون اولا کے جو بزرگ ہیں وہ لکھتے ہیں یہاں نعمان سے مراد یہی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ یہاں نعمان سے مراد نعمت ہے، اور جو اللہ نے اسلام کی جو نعمت ہے اور اس نعمت میں جو پھر نعمت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت ہے۔ اور دوسرا معنی بیان کیا ہے نعمان کا ابن حجر مکی نے، کیا کہتے ہیں نعمان کا دوسرا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ جس طرح خون جسم میں چلتا ہے۔ خون کیا چلتا ہے؟ اے خون دی وجہ تو وہ کھنڈے ہیں نا، اے خون دی وجہ تو ساڑی داڑھی ہے نا، اے خون دی وجہ تو وال لینا، اے خون دی وجہ تو ناخن لینا، اے خون دی وجہ تو ساڑے دن سلامت لینا، اے خون دی وجہ کیلشیم کٹ جاوے تے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں نا، خون ہے نا۔ کہتے ہیں نعمان سے مراد جسم میں چلنے والا خون ہے، فرمایا جس طرح جسم میں خون چلتا ہے تو اعضاء سلامت رہتے ہیں، فرمایا فقہ کے جسم میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا خون چلتا ہے، اس لیے فرمایا پوری دنیا میں فقہ حنفی اور امام اعظم ابو حنیفہ کی کون سا ہے؟ پوری دنیا کے جسم کے اندر فقاہت کی جو روح ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جو خون ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور توجہ کرنا، نعمان کا تیسرا معنی بیان کیا ہے، فرمایا اس گھاس کو کہتے ہیں جس میں سے خوشبو آتی ہے۔ اس گھاس کو کہتے ہیں جس میں سے خوشبو آتی ہے۔ وہ کہا کتھے بھی رکھ دیو، عطر کی شیشی کھول دو، 7 پردوں کے اندر بھی ہو تب بھی خوشبو آئے گی۔ فرمایا امام اعظم و ابو حنیفہ کی فقاہت ایسی ہے کیونکہ یہ کس چیز کا نچوڑ ہے؟ قرآن کی 6666 آیات ہیں، ان میں سے 500 آیات ہیں جس میں حلال اور حرام کا ذکر ہے، اور 500 آیات کون سی ہے؟ اس کی تشریح میں حضور کی 3500 احادیث ہیں۔ حضور کی 3500 احادیث ہیں۔ قرآن کریم الفرقان حمید، ارے قرآن سمجھنا ہو تو فہم حدیث سمجھنا ہوگا۔ فہم قرآن فہم حدیث کے بغیر نہیں آتا، اور فہم حدیث فہم فقہ کے بغیر نہیں آتا۔ فہم حدیث فہم فقہ کے بغیر نہیں آتا۔ بندہ فقیہ ہوگا تو پھر فہم حدیث پتا چلے گا، فہم حدیث کا فہم ہوگا تو پھر قرآن کی آیت کا فہم کا پتا چلے گا۔ اور فرمایا قرآن کی 500 آیات کا نچوڑ 3500 حدیث میں ہے، اور 3500 حدیث کا نچوڑ کا جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کائنات کا جو بھی مسئلہ ہے جو کھل کے قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا، اگر دیکھنا چاہتے ہو اس کا حل، اس کو تلاش کرو جو حضرت امام جعفر صادق کے سامنے بیٹھا رہا ہے، زانوِ تلمس طے کیا ہے، جس کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت صاحب تو وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ معلومات میں اضافہ کرتا چلوں، ان کو تو پتہ، ان کو سبق سنا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ متصل ایک کمرہ ہے جس کے اندر حضور کا منہ مبارک پڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کا منہ مبارک پڑا ہے۔ رمضان شریف کی 27ویں تاریخ کو اور ہر 12 ربیع الاول شریف کو دروازہ کھولا جاتا ہے، محمد عربی کی زلف کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کرتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی، توجہ میری طرف کیجئے گا۔ ایک شخص نے اپنی گھر والی کو کہا، خاوند نے بیوی کو کہا پانی لے کر آؤ، وہ ذرا لیٹ لے کر آئی۔ جب لیٹ لے کر آئی نا تو وہ کہنے لگا جے تو پانی پیویں تاوی تینوں طلاق ہے، جے پانی سٹے تاوی تینوں طلاق ہے، جے پانی کسی ہور نو دے میں تاوی تینوں طلاق ہے۔ اس نے یہ بات کر دی۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ہائے ہائے، زمانے میں بڑے بڑے مجتہد اور فقیہ تھے مگر تھی بے مثل فہم و فراست ابو حنیفہ کی۔ سبحان اللہ۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ آپ کو غسل دینے والے کون ہیں؟ قاضی حسن بن عمار۔ کون غسل دے رہے ہیں؟ قاضی حسن بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو غسل دیا ہے، اور جب غسل دینے لگے آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس رہے ہیں۔ کہا حضرت روتے کیوں ہیں؟ کہا ہم علمی طور پہ یتیم ہو گئے، علمی طور پہ یتیم ہو گئے۔ کہا حضرت انہوں نے اپنے نائب تو چھوڑے ہیں، فقہ کے اندر شیخین کن کو کہتے ہیں؟ امام محمد کو کہتے ہیں، امام ابو یوسف کو کہتے ہیں۔ جس طرح صحابہ میں شیخین حضرت ابو بکر و عمر ہیں،
کسی طرح فقہ کے اندر شیخین کون ہیں؟ امام ابو یوسف ہیں اور امام ابو محمد ہیں کہ اپنے نیب چھوڑ گئے ہیں. فرمایا نیب ضرور چھوڑ گئے لیکن اپنے ورگا جڑا نہیں کوئی چھڑ گیا ہے. فرمایا ہم علمی طور پہ یتیم ہو گئے ہیں. اب جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کون جڑا امام اعظم ابو حنیفہ صوفی اشفاق صاحب ان کے دادا جی جون سے ہے نا, جب ان کو پتا چلا کہ مولانا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہندے رہو یا علی ہر گھڑی منگتیا تیرے کاسے بھرے رہن گے, بن جا منگتا تو علی تے دربار دا ہم ہمیشہ تیرے تو پرے رہن گے. یا علی کہندے ولی ہو گئے, کوئی مہر علی کوئی غوث جلی ہو گئے. وہ مولا علی جب کوفے میں تشریف لائے تو حضرت نعمان بن ثابت کے دادا, ان کا نام بھی نعمان ہے, اپنے پوتے کو گود میں لے کر مولا کائنات کی بارگاہ میں چلے گئے. عرض کی تھی اے امام میرے پتر نو دعا دیو کہ تہاڈے سر تے محمد دی دعاواں دا سایہ ہے, میرے پتر کو بھی دعا دو. فرمایا ایسی دعا دوں گا. فرمایا اسی کی دعا دینی ہے, اے تے خود میرے محمد دا معجزہ بن کے آیا ہے, علی دی کرامت بن کے آیا ہے, محب اہل بیت بھی ہے تے محب صحابہ بھی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ ہے جڑا محمد دی نظر دے سامنے تھلے آ جاوے خیبر دے موقع تے سرکار اکھاں وچ لابے دہن لاون تے علی دی اکھاں دا درد ختم ہو جاوے. او علی دی اکھاں دے تھلے امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے, او دے سامنے مشکل کشا دی نظر تھلے آ جاوے, او دے سامنے کیویں مشکل کشا مشکل رہندی ہے. امام پاک فرمان لگے کی ہویا؟ عرض کیتا حضور میں اپنی بیوی کول پانی منگیا سی تے میں انہوں آکھیا پانی لے کے آؤ, دیر نہ لے کے آئیے. میں نے غصہ آ گیا, پانی نہیں پیتا. میں کہ جے تو پیویں تاں وی طلاق ہے, جے میں پیواں تاں وی طلاق ہے, جے پانی سوٹے تاں وی طلاق ہے, کہ کسے ہور نوں دے میں تاں وی طلاق ہے. عرض کیتا حضور ہن غصہ ٹھنڈا ہو گیا, ہن میں چاہنا وی کتے ساڈی علیحدگی نہ ہو جاوے, میری ہانڈی روٹی کنے کر گئی, علیحدگی نہ ہو جاوے. عرض کیتا حضور مہربانی کریں. امام اعظم ابو حنیفہ جو الجھی ہوئی گتھی سلجھتی نہیں تھی چٹکی میں حل کرتے تھے میرے امام اعظم ابو حنیفہ. فرمایا گالی کوئی نہیں, حضور کی کرا؟ فرمایا وے کر کپڑا لے, کپڑے نو پا گلاس دے اندر, وہ کپڑا پانی چوس جائے گا, نہ پانی ڈگے گا, نہ کوئی پانی پیوے گا. فرمایا طلاق بھی نہیں ہوئے گی, کپڑا بھی سوکھ جائے گا, کپڑا بھی سوکھ جائے گا. فرمایا طلاق بھی صادر نہیں ہوئے گی, کپڑا بھی سوکھ جائے گا, پانی ڈگا نہیں ہے کیونکہ پانی کپڑے نے چوس لے ہے. مسلم ہے زمانے میں فقاہت ابو حنیفہ کی, اور بے مثل ہے زمانے میں فقاہت ابو حنیفہ کی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.